میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم اپنے ناظرین کو جتنے بھی وہ سوالات کرتے ہیں ان کے جوابات ہم دیتے رہتے ہیں، چونکہ ایڈمن جو ہے وہ آج کل ان کے پاس سوالات کی بچھاڑ ہوتی ہے اور پھر ان ٹائم جو ہے ہم تمام سوالات کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں تو ہم آپ کی تمام سوالات جو ہیں ان کو وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیو میں ہم ان کے جواب دیتے رہیں گے۔ تو آپ یہ نہ کوئی سمجھے دوست کے اس کے سوال کا جواب نہیں ملا اور میں نے جو ہے دوسرے کا مل گیا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کو مختلف ویڈیوز میں اس کے جوابات دیتے رہیں۔ تو آج کچھ اور سوالات کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ایک ہے ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہوں، سائلم سیکر پہ ہوں، اور میری جو سائلم ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا، میں اپیل پہ ہوں، اور میرا ایک بیٹا بھی یہاں پہ پیدا ہوا ہے، تو میں اس بیس پہ اگر مجھے کچھ مدد ہو سکتی ہے۔ تو جو اٹیلین قانون ہے جو انٹرنیشنل پروٹیکشن کا یا زیلو کا، وہ ہماری ایک ویڈیو ہم نے اس پہ تفصیلی بنائی تھی، اس پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل لاز ہیں، اس پہ جو موڈیفکیشن ہے وہ متضار اٹالیا خود نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو جو آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر اٹالیا نے اپنا جو نیشنلٹی کا قانون چینج کر دیا تو، کیونکہ ابھی اس پہ ورک ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے وہ چینج ہو گیا۔ اگر اس کا اٹالین نیشنلٹی کا قانون چینج ہو گیا تو اس سے جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ان کو اٹالین نیشنلٹی ملنے کے چانس بڑھ جائیں گے یا ان کو مل جائے گی، تو اس سے اس کے والدین کو بھی نیشنلٹی ملنے کے یا ان کو ڈاکومنٹ ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو فی الحال ایسا کوئی بھی قانون نہیں ہے جس سے اٹالیا میں پیدا ہونے والا دو غیر ملکیوں میں سے پیدا ہونے والے بچے کی بیس پہ ان کے والدین کو ڈاکومنٹ مل سکیں۔ تو فی الحال آپ کو جو ہے اپنے جو سائلم کی جو ہے اپیل ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا، اور دعا کریں کہ انشاءاللہ اٹالین نیشنلٹی کا قانون جلدی چینج ہو جائے۔ ایک اور سوال ہے کہ سجورنو جو ہے ہماری چینج کروائی ہے، لیکن مطلب ہم نے چینج کروانی تھی لیکن انہوں نے اس کو جو ہے چینج نہیں کیا، لیکن سوال لکھنے والے نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی سجورنو تھی، آپ یعنی کہ آپ کے پاس کس ٹائپ کی سجورنو تھی، اور آپ کا ایلیگیشن یا آپ کا اعتراض انہوں نے کیا لگایا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو سجورنو آج کل چینج کروا رہے ہیں کافی ہیومینیٹیرین بیسس پہ جو سجورنو ہیں، اس میں بھی ہم نے ایک بڑی تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل اپنا چینل پہ جائیں اور اس پہ دیکھیں تو ہم نے بتائی ہیں کہ کون سی سجورنو جو ہے انٹرنیشنل پروٹیکشن کی یا ہیومینیٹیرین بیسس پہ کون سی ایسی سجورنو ہیں جو چینج ہو سکتی ہیں اور کون سی ایسی ہیں جو نہیں چینج ہو سکتی۔ تو اس پہ آپ جو ہے ہماری جو ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہے کہ 5 سال والی میرے پاس ازیلو کی سجورنو ہے، میں کارتا سجورنو پرماننٹ لے سکتا ہوں یا پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہوں؟ بالکل، آپ جن کے پاس ازیلو پولیٹیکو ریکنوشیمنٹو کی سجورنو ہے وہ اپنا انڈیفینٹ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں، بلکہ وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ فوراً اپنی نیشنلٹی اپلائی کریں اور اپنے اٹالین نیشنلٹی لیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ سوال ہے جو آج کل کافی ہمارے دوست ہیں جو پریکاریو کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے بڑی فٹیک ہوتی ہے، جیسے یہ پبلسٹی کا اور یہ وہ، تو انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے کام کے دوران ایک کتے نے کاٹ لیا تھا اور اس کے مالک جو ہے میں نے وہ بات کی تو وہ بھی اس نے کہا کہ آپ میری انشورنس سے رابطہ کریں، اور میں پولیس کے پاس گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کا وہ جو ہے دنونچا نہیں لیں گے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کوئی بھی جو کتا یا بلی یا کوئی بھی جانور ہے وہ انشورڈ ہے اور اس کی انشورنس ہوئی ہے اور وہ پورا پروٹیکٹ ہے، اس کو انجیکشن وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی کسی کتے نے کاٹ لے تو اس سے جو مالک ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کتے کو مارے گا یہ کرے گا، وہ اس سے وہ آپ کو نمبر دے دے گا یا انشورنس کا نام دے دے گا، اپنا آپ اس سے اس کا آئی ڈی کارڈ لیں اور انشورنس نمبر لے لیں، آپ اپنے ایڈوکیٹ سے رابطہ کریں اور اس کو یہ ساری چیزیں دے دیں، وہ آپ کا کلیم ایڈمٹ کرے گا اور انشورنس آپ کو جو بھی آپ کی دانوں ہوگی، جو آپ کو اس کا ارجانہ ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔
تو انشاءاللہ آپ اس کو لیگلی پروسیو کر سکتے ہیں. نہ مالک سے لڑنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی دنونچہ کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنونچے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کوئی جانور تو جانور ہے، وہ کسی ٹائم بھی بیہیو کوئی بھی کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں نہ تو مطلب ہمیں خود بچ کے رہنا چاہیے، اور پلس اگر کوئی کر دیتا ہے تو ہمیں اس کا لیگلی پروسیو کرنا چاہیے. تو یہ ہے اس کا جواب. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ میرے پاس اٹالین نیشنلٹی ہے، میں پاکستانی ہوں، یہاں پہ رہ رہا ہوں، میرے بچے پاکستان میں ہیں، تو آیا وہ پاکستان میں نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک اچھا سوال تھا. اس پہ جو جتنے بھی ہمارے دوست انگلینڈ، جرمنی، فرانس شفٹ ہو چکے ہیں اور اٹالین نیشنلٹی ہے ان کے پاس، تو ان کے جو لیگل میٹرز ہیں یا ان کے جو پروسیس ہے ان کے بچوں کا، ان کی نیشنلٹی کا، ان کے جینے مرنے کا جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے وہ اپنے اپنے ملکوں میں کروا سکتے ہیں اگر انہوں نے اپنا اندراج اطالیانی الیسترو ایک رجسٹرڈ ہے جو ہر کونسلیٹ یا ہر ایمبیسی میں موجود ہے. جتنے بھی اٹالین ریزیڈنٹس ہیں وہ اپنے اس میں اندراج کروا سکتے ہیں. اس کو سسٹیما آئر کہتے ہیں جو اٹالین ریزیڈنٹی الیسترو میں ہے. تو وہ وہاں پہ جب اندراج کروا لیں گے کہ میں اس ملک کا ریزیڈنس اٹالین ہوں لیکن میں اس ملک میں رہ رہا ہوں، تو وہاں پھر وہ اپنی جتنی بھی ان کو کوئی ڈاکومنٹیشن چاہیے، ان کو اٹلی گورنمنٹ سے ان کو پاسپورٹ کی رینیول ہے، اس میں ان کو کوئی برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، ان کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی میرج سرٹیفکیٹ چاہیے، یا کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ اٹالین گورنمنٹ سے چاہیے، تو جب تک ان کا اندراج نہیں ہوا ہوگا وہ نہیں لے سکتے. تو یہ جواب ہے ہمارے پاکستانی بھائی کے لیے کہ آپ اپنی کونسلیٹ یا قریبی اٹالین ایمبیسی یا کونسلیٹ میں اندراج کرائیں سسٹم آئر میں، یا یو کے میں ہیں یا فرانس میں ہیں یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، برازیل میں ہیں، تو وہاں سے پھر آپ سارے اپنی ڈاکومنٹیشن یا رینیول پاسپورٹوں کی اور سسٹم کروا سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے اور میں سجورنو جمع کروا سکتا ہوں یا نہیں کروا سکتا؟ تو آج کل یہ کافی مسئلہ بنا ہوا ہے. جن دوستوں نے جو زیلو پولیٹیکو پہ ہیں یا ان کے پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں وہ نہیں مل رہے، تو ان کی انکوائری گئی ہوئی ہے، تو ان کی سجورنو رک جاتی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ پاسپورٹ لے ہو تو ہم آپ کو جو ہے نا سجورنو دے دیں گے. تو آپ سجورنو جمع کروا سکتے ہیں، اس پہ آپ کی جو رسید ہوتی ہے پاسپورٹ جمع کروانے کی، لیکن آپ کو وہ دیں گے تب جب آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا. اس لیے آپ جمع کروا دیں اور پھر آپ اپنی گورنمنٹ سے، اپنی حکومت سے کہیں کہ آپ کو جلد از جلد پاسپورٹ ایشو کرے. ایک اور سوال ہے بوستا پاگا میں ایک ہوتا ہے انچنتیو فورفیتاریو ایڈ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو بوستا پاگا ایک بڑا جو ہے پے سلپ جو ہوتی ہے، یہ اٹالین گورنمنٹ کا ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا وہ سسٹم ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹیکنیکلی ہر بندے کی سمجھ میں نہیں بلکہ مالک کو خود پتہ نہیں ہوتی. تو یہ جو آپ نے جو سوال کیا انسینٹیو فورفیتاریو ہے، اس کو ایڈ کرتے ہیں. یہ ایک بونس ٹائپ کہہ لیں. مالک جو ہوتا ہے وہ ٹیکسوں سے بچنے کے بجائے جو آپ کا حق بنتا ہے، مثال کے اگر آپ کے اتنے گھنٹے کام ہوا ہے تو اگر ٹوٹل کے ٹوٹل ڈکلیئر کرے، چونکہ اس نے کہا ہوا ہے کہ آپ کو 1200-1400 کا بوستا ملے گا، تو وہ اس میں جو گھنٹے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی ڈکلیریشن کم کر کے اس میں یہ انسینٹیو فورفیتاریو ایڈ کر کے یا آپ کو کوئی بونس کی شکل میں ایڈ کر کے وہ پیسے آپ کے بیلنس کر دیتا ہے، اس پہ اس کو ٹیکس کم پڑتے ہیں. تو یہ چیزیں ٹیکنیکل ہیں، ان کی انفارمیشن آپ جو ہے نا اگر آفس میں آئیں گے ہمارے یورو سروسز کی کسی بھی آفس میں تو وہ آپ کو انشاءاللہ مزید اس پہ ہم بتا دیں گے. تو ایک آدھ سوال اور بھی ہے وہ بھی ہم کو بتاتے چلیں. یہ ہے یہ کیا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. فیملی کے ساتھ، اچھا یہ ہو گیا ہے. فوٹو کاپی، یہ جو ہے ایک سوال تھا اس میں آگے نکل گیا. یہ کہ میرا کمیشن آ رہا ہے اور میں اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ایز اے پروف دے سکتا ہوں. تو کمیشن میں آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی نیشنلٹی. اس کے لیے اوریجنل ڈاکومنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے چاہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہو یا آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہو. تو آپ اپنا اگر آپ کے پاس پاکستانی گورنمنٹ کا ایشو کیا ہوا آئی ڈی کارڈ ہے تو وہ اوریجنل آپ دے دیں،
اور پاسپورٹ کی فوٹو کاپی دے دیں، اور اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو وہ دے دیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اوریجنل ڈاکومنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور سوالات انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کو جواب دیں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل۔